نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے ام المؤمنین سے کہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، انہوں نے سألت ابا بکر صدیق کا سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق سے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان یقسم لها میراثها، کہ تقسیم کر دیں ان کے لیے ان کی میراث کو، یعنی ان کی میراث تقسیم کرنے کے لیے کہا. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے. کون سی میراث؟ مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ نے آپ کو فے میں عطا کی تھی. فے کے بارے میں آپ سورت الحشر میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بغیر جنگ کے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے وہ فے کہلاتا ہے، اور وہ کس پہ؟ فوج پہ تقسیم نہیں ہوتا. فقال لها ابو بکر، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، یعنی انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. ما ترکنا، جو ہم چھوڑتے ہیں، صدقۃ، صدقہ شمار ہوتا ہے، اس لیے تقسیم نہیں ہو سکتی تھی وہ. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاطمہ ناراض ہوئی. فہجرت ابا بکر، اور حضرت ابو بکر کو چھوڑ گئی. فلم تزل مہاجرتہ، اور مسلسل رہا ان کو چھوڑنا، حتی توفیت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی. لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے رضامندی ہو گئی تھی. وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زندہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 اشہر، 6 ماہ تک. اب یہ کیا بات ہے کہ حضرت فاطمہ کیوں ناراض ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، وہ اپنی جگہ پر درست تھی، اور حضرت ابو بکر کو حدیث کا علم تھا، وہ اپنے فیصلے پر اپنی جگہ درست تھے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلاف دو ایسے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوں، جبکہ کسی کی بھی نیت اس میں خراب نہ ہو. قالت وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے اپنا حصہ مانگتی تھی. مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں سے چھوڑا تھا. وفدق، اور فدق میں سے. وصدقتہ بالمدینہ، اور مدینہ میں جو آپ کا صدقہ تھا، یعنی آپ کو دیا گیا تھا. فابا ابو بکر علیہ ذالک، تو حضرت ابو بکر نے اس پر انکار کیا تھا. وقالا، اور کہا، لست تارکا شیئا، میں نہیں چھوڑنے والا کسی ایک چیز کو بھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. الا عملت بہ، مگر میں اسی پر عمل کروں گا. فانی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بھی چیز آپ کے حکم میں سے، ان ازیغ، کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. فاما صدقته بالمدینہ، اور جہاں تک اس صدقے کا تعلق ہے جو مدینہ میں ہے، فدفعها عمر الى علی و عباس، تو دے دیا تھا اس کو حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس کو، یعنی یہ بھی ان کے وارث تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ تقسیم نہیں کیا تھا. یہ کس طرح دیا تھا؟ صرف اس کا انتظام کرنے کو دیا تھا. واما خیبر و فدق، اور جہاں تک خیبر اور فدق کا تعلق ہے، فامسکها عمر، تو روک رکھا تھا اس کو حضرت عمر نے. وقالہما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. کانتا لحقوقہ التی تعروہ، یہ تھا آپ کے ان حقوق کے لیے جو آپ کو پیش آتے تھے. ونوائبہ، اور ان مشکلات کے لیے جو آپ کو پیش آتی. وامرہما الی من ولی الامر، اور حکم ان دونوں کا اسی کے پاس جائے گا جو حکومت کا ذمہ دار ہوگا، یا جس کے ہاتھ حکومت آئے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کی ذمہ داری یا اس کی دیکھ بھال یا لک آفٹر کون کرے گا؟ جو حضور کے بعد خلیفہ بنے گا. خلفہما علی ذلک الیوم، تو کہنے لگے کہ وہ آج تک اسی طریقے پر ہیں. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں، اے تراکا افتعلت من اروتہ فاصبتہ ومنہ یعروہ واعترانی، یعنی اعتراء لفظ کی وضاحت یہاں پر ہو رہی ہے اور اس کی مختلف حالتوں کا ذکر ہے. اور یہ تعروہ جو لفظ اس میں آیا ہے، لحقوقہ التی تعروہ ونوائبہ، اس کی وضاحت ہے، یعنی آپ کو پیش آیا. اور یہ قرآن میں بھی لفظ آتا ہے نا، اعتراک بعد آلہتنا بسوء. حدثنا اسحاق بن محمد الفروی حدثنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن مالک بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبیر ذکر لی ذکرا من حدیثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالک بن اوس فسألته عن ذلك. الحدیث
زہری کہتے ہیں پہلے محمد بن جبیر نے مجھ سے مالک بن اوس کی یہ حدیث بیان کی تھی، پھر میں خود مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث پوچھی. فقال مالک، تو مالک نے کہا بینما انا جالس فی اہلی، ایک دن میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا تھا. حین مطع النہار، جب دن چڑھا. اذا رسول عمر ابن الخطاب یاتینی، کہ میرے پاس حضرت عمر کا ایلچی آیا، یعنی بلانے والا آیا. فقال، آ کے مجھ سے کہا عجب امیر المومنین، امیر المومنین کی بات سنو. فانطلقت، تو میں چل دیا، معہ، ان کے ساتھ، یعنی پیغامبر کے ساتھ. حتی ادخل علی عمر، یہاں تک کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا. فاذا هو جالس علی رمال سریر، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چارپائی پر. رمال ہے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، سریر چارپائی. لیس بینہ فراش، اس چارپائی اور حضرت عمر کے درمیان کوئی اور کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا، یعنی خالی ننگی چارپائی پہ بیٹھے تھے، مراد یہ ہے. متکئون علی وسادۃ، ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک تکیے پر، من ادم، جو چمڑے سے بنا ہوا تھا. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا. فقالا، تو کہا یا مالک، اے مالک، یہ مالک کی تصغیر ہے، مالک. انہ قدم علینا من قومک اہل ابیات، آئے ہیں ہمارے پاس تیری قوم میں سے کچھ گھر کے لوگ، یعنی کچھ گھروں کے لوگ تمہاری قوم کے میرے پاس آئے ہیں، یعنی کچھ مدد مانگ رہے ہیں. وقد امرت لهم بردخ، تو میں نے حکم دیا ہے ان کے لیے معمولی چیز تقسیم کرنے کا. فاقبضہ، تو اس کو لے لو، یعنی وہ جو چیز میں تقسیم کرنے والا ہوں اس کو لے لو. فاقسمہ بینہم، تو تم ان میں تقسیم کرو اپنی قوم کے لوگوں کو. فقلت یا امیر المومنین، میں نے کہا امیر المومنین، لو امرت بہ غیری، اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو یہ حکم دے دیں، یعنی یہ کام میرے علاوہ کسی اور کے سپرد کر دیں. قال اقبضہ ایھا المرء، تو آپ نے کہا کہ اس کو پکڑو او شخص، یعنی اسے تقسیم کرو. فبینما انا جالس، تو میں اس اسنا میں کہ جب بیٹھا ہوا تھا، عندہ، حضرت عمر کے پاس، اتاہ حاجبہ یرفع، تو آپ کا اٹینڈنٹ یرفع آیا. یرفع نام ہے، یعنی جو آپ کے دروازے پہ ہوتا تھا. فقالا، تو کہنے لگا هل لک فی عثمان و عبد الرحمن ابن عوف و زبیر و سعد ابن ابی وقاص یستأذنونک، تو اس نے آ کے بتایا کہ حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد بن ابی وقاص آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اندر آ سکتے ہیں؟ قال نعم، حضرت عمر نے کہا ہاں آ سکتے ہیں. فاذن لهم، ان کو اجازت دی. فدخلوا، وہ داخل ہوئے. فسلموا، تو انہوں نے سلام کیا. وجلسوا، اور بیٹھ گئے. ثم جلس یرفع یسیرا، ابھی تھوڑی دیر یرفع بیٹھا ہی تھا. ثم قال، پھر آ گیا، کہنے لگا هل لک فی علی و عباس، علی اور عباس کو بھی اجازت دوں آنے کی؟ قال نعم، حضرت عمر نے کہا آنے دو. فاذن لهما، تو حضرت عمر نے ان دونوں کو اجازت دی. فدخلا، تو وہ دونوں آ گئے. فسلما، انہوں نے سلام کیا. فجلسا، وہ بھی بیٹھ گئے. فقال عباس، تو حضرت عباس کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اقض بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی حضرت علی کے درمیان جائیداد کے معاملے میں. وہما یختصمان، اور وہ دونوں جھگڑ رہے تھے، فیما افا اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے لوٹایا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من مال بن نذیر، بنو نذیر کے مال میں سے، یعنی خیبر کی طرف اشارہ ہے. فقال الرہط، تو لوگ کہنے لگے عثمان و اصحابہ یا امیر المؤمنین اقض بینہما، حضرت عثمان اور ان کے ساتھی کہ اے امیر المومنین آپ ان کا فیصلہ کر دے. وارح احدہما من الاخر، اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت پہنچائیں، یعنی جھگڑا ختم کر کے آسانی کریں. قال عمر تعدکم، حضرت عمر کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، یعنی جھگڑے کا فیصلہ تو میں بعد میں کرتا ہوں. انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں. الذی باذنہ تقوم السماء، جس کے اذن سے زمین آسمان قائم ہے. والارض. هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، کہ ہماری جائیداد وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، یعنی ہم ورثہ نہیں چھوڑتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا صدقہ، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، آپ کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا تھا. قال الرہط، تو لوگ کہنے لگے قد قال ذالک، کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا. فاقبل عمر علی علی و عباس، تو متوجہ ہوئے حضرت عمر حضرت علی اور عباس کی طرف. فقال، کہنے لگے انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں. اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی؟ قال قد قال ذالک، تو دونوں نے کہا ہاں ایسا کہا تھا. قال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں فانی احدثکم عن ھذا الامر، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اس معاملے کے بارے میں، یعنی اس معاملے کی اب میں وضاحت کرتا ہوں. ان اللہ قد خص رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الفیء بشیء،
کہ مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس فے میں بشیء جس چیز کے ساتھ لم یعطہ احدا غیرہ، وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوا تھا. ثم قرأ، اور پھر یہ آیت پڑھی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قولہ قدیر تک. یہ آیت پڑھی اور اس آیت میں یہ مفہوم آتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. فکانت، تو تھی یہ زمین حاضی ہی یہ خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالصتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. واللہ محتازہا دونکم، اور اللہ کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جوڑ کر رکھا اس کو تمہارے علاوہ. وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر کسی کو ترجیح دی. قَدْ آتَاكُمُوهُ، انہوں نے وہ بھی تمہیں کو دیا تھا اسے. وَبَثَّهَا فِيكُمْ، اور اسے پھیلا دیا تھا، تقسیم کیا تھا تم میں. حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالِ، یہاں تک کہ اس میں سے یہ کچھ مال بچا ہے. اور یہ مال کیسا؟ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے. نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، اپنے ایک سال کا خرچ. من حاضل مال، اسی مال میں سے، یعنی خیبر کی زمین میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے خرچہ کو نکالا کرتے تھے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگرچہ خاص تھا، لیکن آپ نے لینے کے بعد اسے پھر صحابہ کرام کو ہی دیا اور ان کو تقسیم کیا. یعنی وہ حق تو نہیں تھا ان کا، لیکن ویسے وہ بھی ان پہ ہی خرچ ہوا. ثم یأخذ ما بقی، پھر لیتے تھے جو بچتا تھا. فیجعلہ مجعل مال اللہ، پھر بنا دیتے تھے اس کو بنانا اللہ کا مال ہی، یعنی وہ بھی اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کر دیتے تھے. یعنی ازواج مطہرات کے سال کے خرچے کے علاوہ جو کچھ بچتا وہ بھی کس کو دے دیا جاتا؟ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا. فعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک حیاتہ، یہ عمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان زمینوں کے ساتھ، اس اموال کے ساتھ. انشدکم باللہ هل تعلمون ذلک، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو اس بات کو؟ قالوا نعم، کہنے لگے ہاں، کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے تھے. ثم قال لعلی و عباس، پھر حضرت علی اور عباس سے کہا، انشدکما باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، هل تعلمان ذالک، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ قال عمر، حضرت عمر نے کہا، ثم توفى اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال ابو بکر، تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا، انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والی ہوں یا جانشین ہوں. فقبضها ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. فعمل فیها بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس میں وہی تصرف کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی جس طریقے پر اس مال، اس زمین، اس آمدن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اسی طرح اس کو آپ نے کیا. یعنی کس نے؟ حضرت ابو بکر نے. واللہ یعلم انہ فیہا لصادق بار راشد تابع للحق، حضرت عمر کہتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس میں سچے تھے، نیکوکار تھے، صحیح رستے پر تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے غلط نہیں کیا یہ سب کچھ کر کے. ثم توفى اللہ، پھر اللہ نے ان کو فوت کر لیا، ابو بکر، حضرت ابو بکر کو. فکنت انا ولی ابی بکر، تو میں حضرت ابو بکر کا جانشین ہوا. فقبضتها سنتین، میں نے اس زمین کو 2 سال اپنے قبضے میں رکھا. من عمارتی، اپنی عمارت کے. اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عمل فیہا ابو بکر، اور میں اس میں وہی کچھ کرتا رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حضرت ابو بکر نے کیا. واللہ یعلم انی فیہا لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں سچا ہوں، نیکی کا رستہ اختیار کرنے والا ہوں، بار اور درست کام کرنے والا ہوں، حق کی پیروی کرنے والا ہوں. ثم جئتمانی تکلمانی، پھر تم دونوں آ گئے ہو میرے پاس مجھ سے بات کرنے کو. وکلمتکما واحدۃ، تم دونوں کی بات ایک ہی ہے. وامرکما واحد، اور معاملہ بھی ایک ہے. جئتنی یا عباس، تم آئے ہو میرے پاس اے عباس. تسألنی نصیبک من ابن اخیک، تم اپنے بھائی کے بیٹے کے حصے میں سے مجھ سے مانگتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں سے. وجاءنی ھذا، اور یہ بھی میرے پاس آ گیا ہے. یرید علی، حضرت علی کی طرف اشارہ تھا. یرید نصیب امرأتہ من ابیہا، یہ چاہتا ہے اپنی بیوی کا حصہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے. فقلت لکما، تو میں تم دونوں کو کہتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے. ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، پھر جب مجھ پہ ظاہر ہوا کہ میں اس کو دے دوں تم دونوں کو.
قلت میں نے کہا ان شئتما اگر تم چاہو دفعتها الیکما میں اس کو دے دوں گا تم دونوں کو، الا اس شرط پر، ان علیکما عہد اللہ و میثاقہ کہ تمہارے ذمہ ہے اللہ کا وعدہ اور اس کا میثاق، یعنی اس شرط پر دوں گا، اس وعدے پر دوں گا، لتعملان فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس میں تصرف اسی طریقے پر کرو گے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وبما عمل فیہا ابو بکر اور جو اس پر حضرت ابو بکر نے طریقہ کیا، وبما عملت فیہا اور جو میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، منذ ولیتھا جب سے میں ان کا والی بنا ہوں، جانشین بنا ہوں، یعنی ان چیزوں پر۔ فقلتما تو تم دونوں نے کہا، ادفعها الینا اس کو ہمیں دے دو، فبذالک دفعتها الیکما میں تمہیں اسی شرط پر یہ زمینیں دے رہا ہوں، فانشدکم باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، هل دفعتها الیہما بذالک یعنی دوسروں کو کہا کیا میں نے دے دیا ان کو اسے، قال الرہط نعم تو سارے لوگ جو باقی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباس اور علی کے علاوہ وہ کہنے لگے ہاں آپ نے ایسا ہی کیا۔ ثم اقبل علی علی و عباس پھر حضرت عمر متوجہ ہوئے حضرت علی اور عباس کی طرف، فقال انشدکما باللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، هل دفعتها الیکما کیا میں نے تمہیں دے دیا، سپرد کر دیا تمہارے ان کو، بذالک اس چیز کو، قال نعم تو دونوں نے کہا ہاں، قال فتلتمسان منی قضاء غیر ذالک تم دونوں تلاش کرتے ہو مجھ سے، طلب کرتے ہو مجھ سے کوئی فیصلہ اس کے علاوہ کہ میں تمہیں ان کا صرف انتظام دوں اور باقی معاملہ وہی رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی تمہاری ذاتی ملکیت نہ بنے یہ جائیدادیں۔ فواللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک تو اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا، یعنی اسی پر رکھوں گا اس کو جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے کیا اور جو میں کرتا رہا، کہ انتظام تمہارے پاس لیکن اس کی آمدن وہی خرچ ہوگی جہاں اس دور میں ہوتی تھی۔ فَإِنْ أَجَزْتُمَا عَنْهَا پھر اگر تم دونوں اس کام سے عاجز آ گئے یعنی ان کی حفاظت نہ کر سکے، ان کی دیکھ بھال، فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ تو دونوں واپس لوٹا دینا مجھ کو، فَإِنِّي أُكْفِيكُمَاهَا تو میں تم دونوں سے کافی ہو جاؤں گا ان کو، یعنی ان زمینوں کی پھر میں خود دیکھ بھال پھر سے کر لوں گا، لیکن کسی کے نام نہیں لگواؤں گا، کسی کو ورثے میں تقسیم نہیں کروں گا، وہی کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کیا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ دروازے پر حاجب رکھنا، حجب کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا، یعنی جو لوگوں کو روکے ہر ایک کو اندر نہ آنے دے، تو یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، خصوصاً ایسے ذمہ دار لوگوں کے پاس جو مختلف لوگوں سے اہم مسائل پر ڈسکشن کر رہے ہوں، جیسے حضرت عمر کا مقام تھا، تو اگر ہر شخص آ کے بیٹھ جائے تو معاملات جو ہیں وہ کبھی بھی نبٹ نہیں سکتے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے دربان رکھنے سے منع کیا عاملوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق واضح ہے کہ اس میں ان کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس کا غلط استعمال نہ شروع کر دیں، یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حتیٰ کہ اور تو اور ڈاکٹرز کے دروازے پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اندر فارغ بیٹھے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، مریض باہر کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ اندر نہیں جانے دیتے، ایسے جگہوں پر تو دربان جو ہے وہ انہوں نے بائی آرڈر منع کر دیا کہ جہاں خرابی دیکھی یا خرابی کا احتمال تھا، لیکن اصل میں حرج نہیں، یعنی دربان رکھنے میں کوئی خرابی نہیں، لیکن جہاں کوئی چیز خرابی کا سبب بن رہی تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے اجتہادات میں سے کہ بہت سی ایسی چیزوں کو انہوں نے جو جائز تھی ممنوع کر دیا، وقتی طور پر بین لگا دیا کہ نہیں استعمال ہوگا اس طرح، کیونکہ اس میں خرابی کا اندیشہ تھا۔ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بھی حضرت عمر نے اسی وجہ سے وہ نافذ کرنی شروع کر دی تھی کہ لوگوں نے اس کا ایک مذاق بنا لیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے، تو اس میں یہ تھا کہ حاکم وقت کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتظامی امور میں، دین کی اصول میں نہیں، انتظامی امور میں کچھ پابندیاں اور کچھ حدود ایسی قائم کر لی جائیں، اور دین میں یہ آگے بڑھنے کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بھی دین کی اصل روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اصل میں لوگ دین کی روح کو نہیں سمجھتے، اور روح کو سمجھے بغیر جب فتوے دیتے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے۔ اب اس حکم کو کہ حضرت عمر نے دربان رکھنے سے منع کیا عاملوں کو، اب اس حکم کو جنرلائز کر لیا اور کہا کہ نہیں کسی کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں اور کس معاملے میں اور کیسے، جبکہ خود ان کا عمل اس کے برعکس تھا۔ تو وہ اگر اس کی ممانعت کی تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر آپ کو ایک حلال چیز سے روک دیتا ہے، کیوں؟ یعنی ڈاکٹر آپ کے دین میں دخل اندازی کر رہا ہے، آپ کہے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب اللہ نے تو حرام نہیں کیا، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں مجھ پہ میٹھا، نمک کیوں چھڑوا رہے ہیں، آپ ایک حلال کو حرام کر رہے ہیں مجھ پہ، آپ وہاں یہ فتویٰ سنائیں گے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کا نمک یا میٹھا استعمال کرنا آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے،
تو بہت سے ایسے مقامات جہاں پر ایک حلال چیز ہلاکت کا یا فساد کا سبب بن رہی ہو تو اس کو وقتی طور پر اس پہ پابندی عائد کر دینا جو ہے وہ حکومت وقت کو اس کی اجازت ہے، یا منصب قضاء پر جو شخص ہو اس کو اجازت ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں کہ وہ فتوی دینا شروع کر دے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ ایسے ہوئے کہ مسلمان عورتوں کے اندر فساد کا اندیشہ تھا، تو حاکم وقت نے مسلمان عورتوں پر پڑھنے لکھنے پہ پابندی لگا دی، جبکہ دین کی اصل میں اس پہ پابندی نہیں تھی. اب کیا ہوا کہ وہ پابندی ایک اصول کا درجہ اختیار کر گئی اور کچھ صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں بھی اسے دین کا حصہ سمجھا جانے لگا کہ لڑکیوں کو پڑھانا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، جبکہ دین کی اصل میں نہیں. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب مجھے نام یاد نہیں کہ کون سا حاکم تھا جس نے پھر فتویٰ دیا کہ وہ ایک وقتی ضرورت تھی جس کے لیے بین کیا گیا تھا، مسلمان عورت پر پڑھنا جو ہے فرض ہے اور وہ پڑھے گی، اور اس پہلے حکم کو ختم کیا گیا. لیکن وہ اثرات جو تھے وہ بعد میں کافی حد تک باقی رہے، اور آج تک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی دیندار گھرانوں میں آپ نے یہ بات شدت سے دیکھی ہوگی کہ وہاں لڑکیوں کو پڑھانا اور خصوصاً لکھنا سکھانا جو ہے وہ ایک غیر اسلامی کام سمجھا جاتا ہے. اب بھی نہیں پڑھاتے. بہت سے میں نے ایسے مولانا حضرات اور ان کے گھرانے دیکھے ہیں کہ جو بیٹیوں کو ہائر ایجوکیشن نہیں دینا چاہتے کہ بیٹیوں نے پڑھ کر کیا کرنا ہے، یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے. ٹھیک ہے ان کی اپنی حالات اجازت نہیں دیتے یا ان کے اپنے خاندانی جو طریقہ کار ہیں تو وہ بھلے ہوں، لیکن اس کو اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا یہ غلط ہوگا. تو پھر ہر دور میں اسی لیے کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اجتہاد کرنا ہر ارے غیرے کا کام نہیں کہ ہر شخص بیٹھ جائے، بلکہ وہ لوگ، وہ علماء اور وہ بورڈ اور وہ ٹیمیں اور وہ ایسے مجالس منعقد ہوں ہر اسلامی ملک میں کہ جو دیکھیں کہ امت کی اس وقت کی ضرورت کیا ہے اور اس کے مطابق وہ فتوے دیں. اسی لیے دین میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں وہ قابل عمل ہوتا ہے. یہ چند چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن ہمیشہ اصلاح کے لیے کسی بھی بگاڑ کی ہمیں اس اصل ہی کی طرف لوٹنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے. بعد میں جو اجتہادات ہوں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ آخری یا حتمی بات نہیں ہوگی، ان کے ہم پابند نہیں ہوں گے. پابند اسی چیز کے ہوں گے جو آج کے دور میں مسلمانوں کے مفاد پر مبنی ہوگی. باب اداء الخمس من الدین، خمس کا ادا کرنا دین کا حصہ ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ابي حمزة الدبعي قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم وفد عبد القیس فقالوا، پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان هذا الحي من ربیعۃ بیننا وبینک کفار مضر، کہ ہم لوگ ربیعہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر قبیلے کے کافر بستے ہیں. فلسنا نصل الیک الا فی الشہر الحرام، تو ہم آپ کے پاس صرف حرام مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ حرام مہینوں میں کافر بھی لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے. فمرنا بامر، ہمیں حکم دیجیے کسی ایسی چیز کا ناخذ به، ہم اسے لے لیں، وندعو الیہ من وراءنا، اور ہم بلائیں اس کی طرف جو ہمارے پیچھے ہے. یعنی ہم آپ کے پاس آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کو، آپ ہمیں کوئی ایسی چیزیں سکھا دیں کہ ہم واپس جا کے اپنے قبیلے کو سکھا سکیں. قال امرکم باربعین، آپ نے فرمایا میں 4 چیزوں کا تم کو حکم دیتا ہوں. وانہاکم عن اربعین، اور 4 چیزوں سے میں تم کو روکتا ہوں. الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، شہادت اللہ الہ الا اللہ واخذ بیدہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ نے اس کو اپنی انگلیوں پر گنا، یعنی نمبر 1. واقام الصلاۃ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، وایتاء الزکات، اور نمبر 3 زکات دینا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ نمبر 4. یعنی تعلیم میں آپ کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ زبان سے سکھانے کے بعد آپ اشاروں سے بھی بات کو سمجھایا کرتے، جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کوئی برا نہیں ہے. وَأَن تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور 5ویں بات یہ ہے کہ تم کیا کرو، ادا کرو 5واں حصہ جو غنیمت حاصل کرو تم، یعنی امام وقت کو بیت المال میں جمع کرواؤ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ، اور میں تم کو دبا، نقیر، حنتم اور مزفت سے منع کرتا ہوں. یہ 4 برتنوں کے نام ہیں جن میں شراب تیار کی جاتی تھی. دبا کدو کو کہتے ہیں، نقیر درخت کا جو تنا ہوتا تھا اس کے اندر سے سوراخ کر کر کے برتن بنا لیا جاتا تھا اور اس میں شراب بنتی. اسی طرح حنتم، اور یعنی ایک گھڑا ہوتا تھا جو بالوں کا بنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر پینٹ کیا ہوتا تھا. مزفت بھی روغنی برتن کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر لک یا تارکول وغیرہ لپٹی ہوئی ہو. باب نفقت نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نفقہ، خرچ بعد وفاتی، آپ کی وفات کے بعد.
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، لا يقتسم ورثتی دینارا، نہ تقسیم کریں میرے وارث ایک دینار بھی، ما ترکت بعد نفقۃ نسائی، میری بیویوں کے خرچ کے بعد جو میں چھوڑوں، ومعونۃ عاملی، اور میرے گورنروں کی تنخواہ کے بعد، فہو صدقۃ، اور باقی سب صدقہ ہے. یعنی بعد نفقۃ نسائی و معونۃ عاملی کیا ہے؟ صدقہ، سارے کا سارا غرباء میں تقسیم کر دیا جائے گا. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وما فی بیتی من شیء، اور میرے گھر میں کوئی چیز نہ تھی، یأکلہ ذو کبد، جسے کوئی انسان کھا سکتا تھا. ذو کبد یعنی جگر والا، لفظی معنی ہے، مراد یہ کہ جو زندہ ہو. الا شطر شعیر، مگر کچھ جو تھے، فی رف لی، میرے ایک رف ہوتا ہے ایکچولی شیلف، یعنی ایک شیلف پہ پڑے ہوئے تھے. فاکلت منہ، تو میں نے اس میں سے کھایا، حتی طال علیہ، یہاں تک کہ وہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا مجھ پر. فکلتہ، تو میں نے اس کو ناپا، ففنیا، تو ختم ہو گیا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا سلاحہ، مگر اپنا اسلحہ، وبغلتہ البیضاء، سفید خچر، واردن، اور زمین، ترکہا، جو آپ نے چھوڑی، صدقۃ، وہ صدقہ تھی.